چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5279۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سن لیجئے یہ حدیث اور یاد کیجئے اپنے پرانے زمانے کو۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تو تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تو تھے، روشنی لائیے منزل سے بہت دور۔ حضرات گرامی، یہ حدیث، یہ جو شعر آیا ہے اس حدیث کو واضح کر رہا ہے، اس کے مفہوم کو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے نماز پڑھنے سے، کسی شخص کے روزہ رکھنے سے دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ دوم جلیل القدر صحابی، نبوت حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد اترتی تو وہ عمر پر اترتی، اگر ایسا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کا نماز پڑھنا، کسی شخص کا روزہ رکھنا، اس کے نماز روزے دیتے دھوکے میں نہ آنا۔ جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے روزے رکھے، جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ جو امانتوں میں خیانت کرتا ہو، جس کا لے لے اسے نہ دیتا ہو، قسمیں کھا کر جھوٹی پیسے مار لیتا ہو، اس کی ٹوپی اس کے سر پر پہنا دیتا ہو، وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہے، اس کے روزے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور دیکھ لیجیے آپ، ہم اگر آج سے 100 سال 70 سال پہلے واپس جائیں تاریخ کی طرف تو آپ کو دکھے گا کہ بے شک مسلمانوں پر علم اتنا نہیں تھا، اتنی مسجدیں آباد نہیں تھی کہ جتنی اب ہیں، اتنے نمازی نظر نہیں آتے تھے جتنے کہ اب ہیں۔ لیکن خدا را یہ سچائی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر خودداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مسلمان جس کا لے لیا کرتے تھے جب تک ادا نہ کر دیا کرتے تھے وہ چین و سکون سے نہیں رہتے تھے، وصیتیں کر کر دنیا سے رخصت ہوتے تھے کہ دیکھو فلاں پڑوسی کا ہمارے اوپر اتنا روپیہ ہے ادا کر دینا۔ ان کا یہ کردار و عمل دیکھ کر ہی غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ اب آج تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی، اشراق بھی، 5 ٹائم کی نمازی بھی، وہ چرچا بھی خوب ہے، خوب ذکر کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں اپنی نمازوں کو، نفل عبادات کو، جبکہ نفل عبادات کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، چھپ کر کرنی چاہیے، فرض کو ظاہر کرنا چاہیے اور نفل عبادات چھپ کر۔ لیکن جب تک وہ 5 آدمیوں میں اپنی نماز کو ظاہر نہ کر دیں انہیں چین ہی نہیں ملتا کہ چاشت بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، مغرب بھی کے بعد بھی نفل پڑھتا ہوں۔ ارے ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، اگر ان کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو چپکے سے پوچھا جاتا ہے تاکہ تمہارا نفس اور شیطان تمہیں بہکا نہ دے اور تمہاری نفل عبادات کہیں ریاکاری میں تبدیل نہ ہو جائے۔ پہلے مسلمان ایمان کا پکا تھا، اس لیے کسی صاحب نے کہی تھی، بہت اچھی بات کہی تھی کہ پہلے مسجدیں کچی تھیں لیکن ایمان پکے تھے۔ مسجدیں کچی تھیں لیکن ایمان پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں اور ایمان کچے ہیں۔ بظاہر تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر داڑھی بھی ہے، بظاہر وظائف بھی ہیں، بظاہر عبادات بھی ہیں، لیکن حقیقت میں جب ایمان کو دیکھا جاتا ہے اور ٹٹولا جاتا ہے تو وہ کمزور ہے، اس میں خودداری نہیں ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو کوئی پیمانہ دیکھ کر، سوچ سمجھ کر، حالات دیکھ کر ہی کہی ہے کہ کسی کا نماز، کسی کا روزہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ اور میں یہی دیکھتا ہوں، غیر مسلموں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہیں اور مسلمانوں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہیں، ہم بھی بزنس کرتے ہیں، ہم نے بھی لوگوں سے بڑی بڑی ملاقاتیں کی ہیں بزنس کے طور پر، تو ہم نے بھی رزلٹ یہ نکالا ہے کہ آج مسلمان کاروبار کے کرنے میں ایماندار نہیں ہے، خوددار نہیں ہے، امانت کو وہ وقت پر ادا نہیں کرتا، جھوٹ بہت بولتا ہے، وعدہ خلافی بہت کرتا ہے،
آدمی سے بار بار وہ لگواتا ہے چکر، جس سے انسان نالا اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ گزرے، 2 مرحلے گزرے، چند مرحلے جب کسی غیر مسلم کے ساتھ گزرتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ شاید یہی اسلام ہے۔ وہ مسلمانوں کے کردار و عمل کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتا ہے شاید یہی اسلام ہے، اور آپ کا کردار و عمل یہ ہے کہ آپ جس کا لے لیتے ہیں اس کا دینے کو تیار نہیں، تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ پھر اسلام مذہب غالباً اچھا نہیں، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے۔ ارے آپ ہی اسلام کے بارے میں نہیں سمجھنا چاہ رہے تو غیر مسلم سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کا اسلام سمجھے گا؟ آپ خود نہیں چاہ رہے کہ ہمیں اسلام کی باتیں ملیں، اور غیر مسلم سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ اسلام کی تعریف کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے خود کے حالات کو آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، سدھرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ کا پیغام غیر مسلم کے سینے میں جا کے اترے گا۔ اور کردار و عمل سے ہی انسان متاثر ہوتا ہے۔